ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک چیزوں کو حرام بنانے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو حلال اور پاک روزی دی ہے اسے کھاؤ۔ اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں، بری اور بحری شکار، ہدی کے جانور اور قلادہ پہنائے ہوئے ان اونٹوں کا ذکر آیا ہے جو اللہ کے نام پر حرم کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اور حدود حرم میں انہیں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب ان جانوروں کا بیان ہو رہا ہے جنہیں اہل عرب اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کا کھانا اپنے لیے حرام قرار دیتے تھے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس نے 5 بار بچے دیے ہوں اور آخری بار نر جنی ہو تو اس کا کان چھید کر آزاد کر دیتے تھے، نہ اس پر سوار ہوتے تھے، نہ ذبح کرتے تھے اور نہ اسے حاملہ ہونے دیتے تھے، اور اسے کسی پانی کی جگہ اور چراگاہ سے روکتے نہیں تھے، اور اگر کوئی تھکا ماندہ بغیر سواری کا آدمی بھی اسے دیکھتا تو اس پر سوار نہ ہوتا تھا۔ سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے زمانہ جاہلیت میں بطور نذرانہ یا بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس پر سوار ہوتے تھے اور نہ اس سے باربرداری کا کام لیتے تھے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اونٹنی 10 بار مادہ بچے جنتی تھی اور ان میں کوئی بھی نر نہیں ہوتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس پر سوار ہوتے تھے، نہ اس کا بال کاٹتے تھے، اور نہ ہی سوائے اس کے بچے اور مہمان کے کوئی اس کا دودھ پیتا تھا۔ ایک تیسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی دور کے سفر سے آتا یا کسی بیماری سے شفایاب ہوتا یا اس کا چوپایا کسی مشکل یا جنگ سے بچ جاتا تو کہتا کہ میری اونٹنی آزاد ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جو 6 بار 2 مادہ بچے جنتی اور 7ویں بار ایک مادہ اور ایک نر بچہ دیتی تو لوگ کہتے کہ مادہ نے اپنے بھائی کو ملا لیا، اس لیے نر کو اپنے معبودوں کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی مادہ اونٹنی پر جست لگانے کی تعداد مقرر کر دی جاتی تھی، اس کے بعد اس کے جسم پر مور کے پر باندھ دیتے اور اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ بعض کے نزدیک حام اس اونٹ کو کہا جاتا تھا جس کے صلب سے 10 بار اونٹنی نے بچہ جنا ہو، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ان چاروں قسم کے جانوروں کی تشریح میں اور بھی اقوال آئے ہیں لیکن ان کے درمیان کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ اہل جاہلیت کی گمراہیاں گوناگوں تھیں جنہیں اللہ نے مشروع نہیں کیا تھا بلکہ مشرکین نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے بحیرہ اور سائبہ جانور چھوڑا تھا اور دین اسماعیل کو بدل دیا تھا۔ مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خزاعہ عمرو بن عامر پہلا شخص تھا جس نے بحیرہ اور سائبہ جانور چھوڑا تھا، اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف رجوع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین و عقیدہ پر اپنے آباء و اجداد کو پایا
وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا وہ اسی پر قائم رہیں گے اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے رہے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں؟ جو مشرکین مختلف شرکیہ اعمال میں مبتلا تھے، ان سے جب کہا جاتا کہ تم لوگ اپنے باپ دادوں کی تقلید چھوڑ دو جنہوں نے اللہ کے بارے میں افطرا پردازی سے کام لیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، تو وہ فوراً بول اٹھتے کہ ہم تو اپنے باپ دادوں ہی کی تقلید کریں گے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ کیا باپ دادوں کی تقلید ان کے لیے کافی ہوگی، چاہے ان کے وہ باپ دادے حق کو جانتے اور پہچانتے نہ ہوں؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو۔ اگر تم راہ راست پر چلتے رہو گے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پس وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ اندھی تقلید اور مہلک بدعت کی خطرناکیوں کو بیان کرنے کے بعد مناسب تھا کہ اہل ایمان کو نصیحت کی جاتی کہ وہ قرآن و سنت کی اتباع کر کے اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں، اور انہیں اطمینان بھی دلایا جاتا کہ آدمی اگر راہ ہدایت پر گامزن ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کر رہا ہے تو دوسروں کی گمراہی کا وبال اس کے سر نہیں آئے گا، اس لیے کہ روز قیامت کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر شخص کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، دوسروں کا گناہ اس کے سر نہیں ڈالا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اسی مفہوم کو واضح کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے کہ مسلمان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ اصحاب سنن نے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد کہا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہو۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں گے اور اسے نہیں بدلیں گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب کو آ دبوچے گا۔ ابو ثعلبہ خشنی کی ایک اور روایت سے جسے ترمذی نے روایت کی ہے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد وہ مسلمان ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے کہ جب ہر شخص اپنی خواہش کا بندہ ہوگا، دنیا کو دین پر ترجیح دے گا اور ہر آدمی اپنی رائے پر خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو عوام الناس کو چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ اس آیت کی ابتدا میں ہے کہ ابو ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔